دی سیلفش جین از رچرڈ ڈاکنز۔ قسط نمبر 11 میمز دی نیو ریپلیکیٹرز۔ میمز نئے نقل ساز۔ اب تک میں نے خاص طور پر انسان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی ہے، اگرچہ میں نے جان بوجھ کر اسے خارج نہیں رکھا ہے۔ میرے بقائی مشین کی اصطلاح استعمال کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اصطلاح جانور استعمال کرتے وقت پودے چھوٹ جاتے اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں انسان بھی اس سے خارج ہو جاتے۔ میں نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان کا اطلاق بادی و نظر میں کسی بھی ترقی یافتہ وجود پر ہونا چاہیے۔ اگر کسی نوع کو خارج کرنا ہے تو یہ اچھی خصوصی وجوہ کی بنا پر ہونا چاہیے۔ کیا ہماری اپنی نوع کو منفرد سمجھنے کی کوئی اچھی وجوہ ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ جواب ہاں میں ہے۔ انسان کے بارے میں جو غیر معمولی ہے اسے زیادہ تر ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے: ثقافت۔ میں اس لفظ کو اس کے خود پسندانہ معنی میں استعمال نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک سائنسداں کی حیثیت سے اس کا استعمال کرتا ہوں۔ ثقافتی منتقلی جینیاتی منتقلی کے مترادف ہے، اگرچہ بنیادی طور پر بعض تحفظات کے ساتھ، لیکن یہ ارتقاء کی ایک شکل کو جنم دے سکتی ہے۔ جیفری چارسر ایک جدید انگریز کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ انگریزوں کی تقریباً 20 نسلوں کی ایک اٹوٹ زنجیر سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جن میں سے ہر کڑی اپنے قریبی پڑوسیوں سے بات کر سکتی ہے۔ مثلاً ایک بیٹا باپ سے بات کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زبان غیر جینیاتی ذرائع سے ارتقاء پذیر ہوتی ہے اور اس شرح سے جو جینیاتی ارتقاء سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ ثقافتی منتقلی انسان کے لیے منفرد نہیں ہے۔ سب سے بہترین غیر انسانی مثال جو میں جانتا ہوں حال ہی میں پی ایف جینکنز نے ایک پرندے کے نغمے میں بیان کی ہے: سیڈل بیک، جو نیوزی لینڈ کے قریبی جزیروں پر رہتا ہے۔ اس جزیرے پر جہاں اس نے کام کیا وہاں تقریباً 9 الگ الگ نغمے پائے جاتے تھے۔ کسی بھی نر نے ان میں سے صرف ایک یا چند نغمے گائے۔ نروں کو بولی کے گروہ میں درجہ بند کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پڑوسی علاقوں کے ساتھ 8 نروں کے ایک گروپ نے ایک خاص نغمہ سی سی گایا۔ دوسری بولی کے گروپوں نے مختلف نغمے گائے۔ بعض اوقات کسی بولی گروپ کے ممبران ایک سے زیادہ الگ الگ نغمے شیئر کرتے تھے۔ باپ اور بیٹوں کے گانوں کا موازنہ کر کے جینکنز نے ظاہر کیا کہ نغموں کے نمونے جینیاتی طور پر وراثت میں نہیں ملے تھے۔ ہر نوجوان نر کا نغمے کو اپنے علاقائی ہمسایوں سے نقل کے ذریعے انسانی زبان سے ملتے جلتے انداز میں اپنانے کا امکان تھا۔ بیشتر وقت جب جینکنز وہاں رہا، جزیرے پر نغموں کی ایک بڑی تعداد رہی، ایک قسم کا نغمہ پول جس میں سے ہر نوجوان نر نے اپنا چھوٹا سا ذخیرہ اخذ کیا۔ لیکن کبھی کبھار جینکنز کو ایک نئے نغمے کی ایجاد کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی ملا جو ایک پرانے نغمے کی نقل میں غلطی سے ہوا۔ ایک سر کی تال میں تبدیلی، کسی سر کی تکرار، سروں کی تکرار اور دیگر موجودہ نغموں کے حصوں کے امتزاج سے نغمے کی نئی شکلیں مختلف طور پر پیدا ہوتی دکھائی گئی ہیں۔ نئی شکل کی ظاہری شکل ایک اچانک واقعہ تھا اور یہ برسوں تک کافی مستحکم رہی۔ مزید برآں متعدد معاملات میں اس قسم کی اس کی نئی شکل میں نوجوان رنگروٹوں کو درست طریقے سے منتقل کیا گیا تاکہ گلوکاروں کی طرح ایک قابل شناخت مربوط گروپ تیار ہو جائے۔ جینکنز نے نئے گانوں کی ابتدا کو ثقافتی تغیرات قرار دیا ہے۔ سیڈل بیک میں نغمہ واقعی غیر جینیاتی ذرائع سے ارتقاء پاتا ہے۔ پرندوں اور بندروں میں ثقافتی ارتقاء کی دیگر مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ بس دلچسپ عجائب ہیں۔ یہ ہماری اپنی نوع ہے جو واقعی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ثقافتی ارتقاء کیا کر سکتا ہے۔ زبان بہت سی دیگر مثالوں میں سے صرف ایک مثال ہے۔ لباس اور غذا میں فیشن، تقریبات اور رسم و رواج، آرٹ اور فن تعمیر، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی، سب تاریخی وقت میں اس طرح سے ارتقاء پاتے ہیں جو انتہائی تیز رفتار جینیاتی ارتقاء جیسے نظر آتے ہیں، لیکن جینیاتی ارتقاء کے ساتھ ان کا واقعتاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ جینیاتی ارتقاء کی طرح اگرچہ تبدیلی ترقی پسند ہو سکتی ہے، ایک معنی میں جدید سائنس دراصل قدیم سائنس سے بہتر ہے۔ نہ صرف کائنات کے بارے میں ہماری تفہیم صدیوں کے گزرنے کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے، یہ بہتر ہوتی ہے۔ مسلمہ طور پر بہتری کے موجودہ دھماکے کی جڑیں نشات الثانیہ میں دیکھی جا سکتی، جس سے پہلے جمود کا ایک مایوس کن دور تھا جس میں یورپی سائنس ثقافت اس طرح منجمد ہو کر رہ گئی تھی جہاں اسے یونانیوں نے لا چھوڑا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے باب 5 میں دیکھا، جینیاتی ارتقاء بھی مستحکم ارتفاع کے مابین مختصر سلسلوں کے طور پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ ثقافتی اور جینیاتی ارتقاء کے مابین مماثلت کی طرف کبھی کبھار کافی غیر ضروری عارفانہ جہتوں کے تناظر میں اکثر اشارہ کیا گیا ہے۔ قدرتی انتخاب کے ذریعے سائنس ترقی اور جینیاتی ارتقاء کے مابین مماثلت پر خاص طور پر سر کارل پوپر نے روشنی ڈالی ہے۔
میں ان سمتوں میں اور بھی آگے جانا چاہتا ہوں جن کی کھوج مثال کے طور پر جینیاتی ماہر ایل کیولی سفورزا، ماہر عمرانیات ایف ٹی کلوک اور ایتھالوجسٹ جے ایم کلن نے بھی کی ہے۔ ایک پرجوش ڈارون نواز کی حیثیت سے میں ان وضاحتوں سے مطمئن نہیں ہوں جو میرے فاضل دوستوں نے انسانی رویے کے لیے پیش کی ہے۔ انہوں نے انسانی تہذیب کی مختلف خصوصیات میں حیاتیاتی فوائد تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر قبائلی مذہب کو گروپ کی شناخت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک میکانزم کے طور پر دیکھا گیا ہے جو گروہ میں رہنے والی شکاری نوع کے لیے مفید ہے، جس کے بڑے افراد بڑے اور تیز رفتار شکار کو پکڑنے کے لیے باہمی تعاون پر انحصار کرتے ہیں۔ اکثر یہ ارتقائی آراء جن کی بنیاد پر اس طرح کے نظریات وضع کیے جاتے ہیں واضح طور پر گروہی انتخاب پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن آرتھوڈاکس جینی انتخاب کے لحاظ سے نظریات کو دوبارہ بیان کرنا ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان نے پچھلے کئی ملین برسوں کا بڑا حصہ رشتہ داروں کے چھوٹے گروہوں میں رہتے ہوئے گزارا ہو۔ باہمی رضامندی کے حق میں رشتہ داروں کے انتخاب نے ہماری بہت سی بنیادی نفسیاتی خصوصیات اور رجحانات پیدا کرنے کے لیے انسانی جینوں پر کام کیا ہوگا۔ یہ خیالات جہاں تک جاتے ہیں معقول ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس زبردست چیلنج کا سامنا نہیں کر پاتے جب ثقافتی ارتقاء اور دنیا بھر میں انسانی ثقافتوں کے مابین بے پناہ اختلافات کی وضاحت درپیش ہو۔ یوگنڈا کے آئیک کی بدمعاشانہ خود غرضی سے لے کر، جیسا کہ کولن ٹرمبل نے بیان کیا ہے، مارگریٹ میڈ کے اراپیش کی شریفانہ اظہار پسندی تک، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوبارہ شروع کرنا ہوگا اور ابتدائی اصولوں پر واپس جانا ہوگا۔ جس دلیل کو میں آگے بڑھاؤں گا وہ اس سے قبل کے ابواب کے مصنف کی جانب سے حیرت کا باعث ہو سکتی ہے۔ جدید انسان کے ارتقاء کی تفہیم کے لیے ہمیں ارتقاء کے بارے میں اپنے خیالات کی واحد بنیاد کے طور پر جین کا خیال چھوڑنا ہوگا۔ میں ایک پرجوش ڈارون نواز ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈارونزم بہت بڑا نظریہ ہے جو جین کے تنگ سیاق و سباق سے منسلک نہیں ہو سکتا۔ جین ایک تمثیل کے طور پر میرے تصور میں شامل ہوگا اور بس۔ آخر جینز کے بارے میں اتنا خاص کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نقل ساز ہیں۔ طبیعیات کے قوانین کو قابل رسائی کائنات میں سائز سمجھا جاتا ہے۔ کیا حیاتیات کے ایسے اصول ہیں جن کے یکساں آفاقی جواز کے ہونے کا امکان ہو؟ جب خلا نورد دور دراز کے سیاروں کا سفر کرتے ہیں اور زندگی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ ہمارے تخیل سے کہیں زیادہ عجیب و غریب اور غیر معمولی مخلوق سے ملاقات کی توقع کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جو زندگی کی تمام صورتوں کے بارے میں سچ ہونا ضروری ہے جہاں بھی یہ پائی جائے اور اس کی کیمسٹری کی بنیاد چاہے کچھ بھی ہو؟ اگر زندگی کی ایسی شکلیں موجود ہوں جن کی کیمسٹری کاربن کے بجائے سلیکان یا پانی کے بجائے امونیا پر مبنی ہو، اگر ایسی مخلوقات دریافت ہوں جو -100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابل کر مر جائیں، اگر زندگی کی کوئی ایسی شکل مل جائے جو کیمسٹری پر مبنی نہ ہو بلکہ الیکٹرانک گونج والے سرکٹس پر مبنی ہو، تو کیا تب بھی کوئی اصول عام ہوگا جو تمام زندگی کے بارے میں سچ ہو؟ ظاہر ہے کہ میں نہیں جانتا، لیکن اگرچہ مجھے شرط لگانی پڑے تو میں اپنے پیسے ایک بنیادی اصولوں میں ڈالوں گا۔ یہ وہ قانون ہے کہ حیاتیات کی تمام شکلیں نقل ساز ہستیوں کی بقا کے ذریعے ارتقا پاتی ہیں۔ جین، ڈی این اے، سالمات نقل ساز ہستیاں ہوتی ہیں جو ہمارے سیارے پر غالب ہیں۔ کچھ اور بھی سیارے ایسے ہو سکتے ہیں، اگر وہ ہیں بشرطِ یہ کہ کچھ دیگر شرائط پوری ہوتی ہیں تو وہ تقریباً ناگزیر طور پر ایک ارتقائی عمل کی بنیاد بن جائیں گے۔ لیکن کیا ہمیں دوسری قسم کے نقل ساز اور اس کے نتیجے میں ارتقاء کی دوسری انواع کے لیے دور دراز کی دنیاؤں میں جانا پڑے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ حال ہی میں اس سیارے پر ایک نئی قسم کا نقل ساز سامنے آیا ہے۔ یہ ہمیں گھور رہا ہے۔ یہ اب بھی اپنے ابتدائی سوپ والے مرحلے میں ہے۔ یہ اب بھی اپنے ابتدائی سوپ میں تیزی سے بہہ رہا ہے، لیکن یہ پہلے ہی ارتقائی تبدیلی اس شرح سے حاصل کر رہا ہے جو پرانے جین کو بہت پیچھے ہمتا چھوڑ دے۔ نیا سوپ انسانی ثقافت کا سوپ ہے۔ ہمیں نئے نقل ساز کے لیے ایک نام کی ضرورت ہے، ایک ایسا نام جو ثقافتی منتقلی کی اکائی یا نقالی کی اکائی کا خیال پیش کرے۔ میمیم ایک مناسب یونانی لفظ سے مشتق ہے، لیکن مجھے ایک یکسوتی لفظ چاہیے جو کچھ جین جیسا لگتا ہو۔ مجھے امید ہے کہ میرے کلاسیکی دوست مجھے معاف کریں گے اگر میں میمیم کو مخفف کر کے میم کروں۔ اگر اس سے کوئی تشفی مل سکے تو متبادل طور پر اسے میموری یا فرانسیسی لفظ میم سے متعلق سمجھا جا سکتا ہے۔ لفظ کریم کے ہم قافیہ کی طرح اس کا تلفظ ہوگا۔ میمز کی مثالیں ہیں دھنیں، خیالات، کہاوتیں، کپڑے کے فیشن، برتن بنانے یا محرابیں بنانے کے طریقے۔
جس طرح جین سپرمز یا بیضوں کے ذریعے ایک جسم سے دوسرے جسم میں جس لگا کر جین پول میں خود کو پھیلاتے ہیں، اس طرح میمز خود کو میم پول میں پھیلاتے ہیں، ایک ایسے عمل کے ذریعے دماغ سے دماغ میں جست کر کے، جو تو صحیح معنوں میں نقل کہلا سکتا ہے۔ اگر کوئی سائنسداں کسی اچھے خیال کو سنتا ہے یا اس کے بارے میں پڑھتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھیوں اور طالب علموں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے مضامین میں اور اپنے لیکچروں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر یہ خیال جڑ پکڑتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دماغ سے دماغ تک پھیلتا ہوا خود کو فروغ دیتا ہے، جیسا کہ میرے ساتھی N.K. ہمفرے نے اس باب کے ابتدائی مسودے میں وضاحت کی ہے۔ میمز کو زندہ ڈھانچے کے طور پر سمجھا جانا چاہیے، نہ صرف علامتی طور پر بلکہ تکنیکی طور پر بھی۔ جب آپ میرے دماغ میں ایک زرخیز میم لگاتے ہیں تو آپ واقعی میرے دماغ میں طفیلی چھوڑ دیتے پیراسائٹس ہیں، اسے ایک سواری وہیکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، میم کے پھیلاؤ کے لیے بالکل اسی طرح جیسے کوئی وائرس میزبان خلیے کے جینیاتی میکانزم میں طفیلی بن کر بیٹھ سکتا ہے۔ اور یہ صرف میم کے لیے بات کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے جیسے حیات بعد الموت پر عقیدہ، بلکہ اسے طبعی طور پر لاکھوں بار دنیا میں انفرادی انسانوں کے اعصابی نظام کے طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے تصور پر غور کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ میم پول میں کیسے پیدا ہوا، شاید اس کی ابتدائی کئی بار آزاد میوٹیشن سے ہوئی۔ کسی بھی صورت میں یہ واقعی بہت پرانا تصور ہے۔ یہ اپنے آپ کو کس طرح نقل کرتا ہے؟ بولے اور لکھے ہوئے لفظ کی مدد سے، عمدہ موسیقی اور عمدہ آرٹ کی مدد سے۔ اس کی بقا کی قدر اتنی اعلیٰ کیوں ہے؟ یاد رکھیں کہ یہاں بقا کی قدر سے مراد جین پول میں جین کی قدر نہیں، بلکہ میم پول میں میم کی قدر ہے۔ اس سوال کا واقعی مطلب یہ ہے کہ خدا کے تصور کے بارے میں ایسا کیا ہے جو اسے ثقافتی ماحول میں استحکام اور مضبوطی بخشتا ہے۔ میم پول میں خدا میم کی بقا کی قدر اس کی عظیم نفسیاتی اپیل کا نتیجہ ہے۔ یہ وجود کے بارے میں گہرے اور پریشان کن سوالات کا ایک انتہائی معقول جواب فراہم کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہونے والی ناانصافیوں کو اگلی دنیا میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ابدی بازو ہماری اپنی کمزوریوں کے خلاف ایک گدی کا کام دیتے ہیں، جس کی مثال ایک ڈاکٹر کے پلیسیبو کی طرح، البتہ تصوراتی ہونے کے لیے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر خدا کے خیال کو انفرادی دماغوں کی پے در پے نسلوں کے ذریعے اتنی آسانی سے نقل کیا جاتا ہے۔ خدا موجود ہے، کم از کم میم کی شکل میں، جس کی بقا کی قدر اعلیٰ ہے، یا متعدی قوت کے ساتھ انسانی ثقافت کے ذریعے فراہم کردہ ماحول میں۔ میرے کچھ رفقا نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ خدائی میم کی بقا کی قدر کے اس بیان سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آخری تجزیے میں وہ ہمیشہ حیاتیاتی فائدہ کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ خدا کے خیال میں عظیم نفسیاتی اپیل ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں بڑی نفسیاتی اپیل کیوں ہے۔ نفسیاتی اپیل کا مطلب دماغ سے اپیل ہے، اور دماغ جین پول میں جین کے قدرتی انتخاب سے تشکیل پاتے ہیں۔ وہ کسی ایسے طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں جس میں اس طرح کا دماغ جین کی بقا کو بہتر بناتا ہے۔ مجھے اس رویے کے ساتھ بہت ہمدردی ہے، اور مجھے اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے دماغ جیسے ہیں اس طرح کے ہونے کے جینیاتی فوائد ہیں، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ رفقا، اگر وہ اپنے مفروضات کے بنیادی اصولوں کو غور سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ انہیں بھی اتنے ہی سوالات درپیش ہیں جتنے مجھے۔ بنیادی طور پر جین کے فائدے کے لحاظ سے حیاتیاتی مظاہر کی وضاحت کرنے کی کوشش کرنا ہمارے لیے اچھی پالیسی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جین نقل ساز ہیں۔ جیسے ہی ابتدائی سوپ نے ایسی شرائط فراہم کی جن میں سالمے اپنی نقلیں بنا سکتے تھے، تو نقل سازوں نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ 3000 ملین سال سے زیادہ عرصے سے ڈی این اے دنیا میں قابل ذکر واحد نقل ساز رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اجارہ داری کے حقوق ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں۔ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جن میں ایک نئی قسم کا نقل ساز اپنی نقلیں بنا سکے، تو نئے نقل ساز اس پر قبضہ جمانے کا رجحان رکھیں گے، اور اس کے اپنے نئے قسم کے ارتقاء کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک بار جب اس کا ارتقاء شروع ہو جائے تو یہ کسی بھی ضروری معنی میں پرانی کتابیں نہیں ہوگا۔ پرانے جین سے منتخب ارتقاء، جین سلیکٹڈ ایوولوشن، نے دماغ بنا کر سوپ فراہم کیا جس میں ابتدائی میمز پیدا ہوئے۔ ایک بار جب خود کو نقل کرنے والے میمز پیدا ہو گئے تو ان کا اپنا بہت تیز قسم کا ارتقاء شروع ہو گیا۔ ہم حیاتیات دانوں نے جینیاتی ارتقاء کے خیال کو اتنی گہرائی سے جذب کر لیا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بہت سی ممکنہ اقسام کے ارتقاؤں میں سے صرف ایک ہے۔ نقل وسیع معنوں میں یہ ہے کہ میمز کس طرح نقل کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح تمام نقل کرنے والے جین کامیابی سے نقل نہیں کرتے ہیں، اسی طرح کچھ میمز دوسروں کے مقابلے میں میم پول میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی انتخاب سے ملتا جلتا ہے۔
میں نے ان خصوصیات کی مثالیں دی ہیں جو میمز کے درمیان اعلیٰ بقا کی قدر کا کام دیتی ہیں، لیکن عام طور پر یہ وہی خصوصیات ہونی چاہیے جن کا ذکر باب 2 کے نقل سازوں کے حوالے سے کیا گیا ہے: لمبی عمر، باراوری اور نقل میں وفاداری۔ میمز کی کسی بھی ایک نقل کی لمبی عمر شاید نسبتاً غیر اہم ہے، کیونکہ یہ جین کی کسی بھی ایک نقل کے لیے ہے۔ میرے دماغ میں موجود نغمے کی دھن آلڈ لینگ سائن کی نقل صرف ایک میری بقیہ عمر تک رہے گی۔ اس کی نقل وہ دھن جو اسکاٹس اسٹوڈنٹس کی سانگ بک میں چھپی ہوئی ہے، اس کا زیادہ دیر تک باقی رہنے کا امکان نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والی صدیوں تک اس دھن کی نقلیں کاغذ پر اور لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہوں گی۔ جیسا کہ جینس کے معاملے میں باراوری خاص نقلوں کی لمبی عمر سے کہیں زیادہ اہم ہے، اگر میم ایک سائنسی خیال ہے تو اس کے پھیلاؤ کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ یہ انفرادی سائنسدانوں کی آبادی کے لیے کتنا قابل قبول ہے۔ اس کی بقا کی قدر کا ایک سرسری تخمینہ سائنسی جریدوں میں اس کے حوالوں کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ایک معقول دھن ہے تو میم پول میں اس کے پھیلاؤ کا اندازہ ان لوگوں کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے جو گلیوں میں سیٹی بجاتے ہوئے اسے گنگناتے ہیں۔ اگر یہ عورتوں کے جوتوں کے ایک سٹائل ہے تو آبادی میں جوتے کی دکانوں سے فروخت کے اعداد و شمار کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ میمز بعض جینس کی طرح قلیل مدت میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن طویل مدت میں میم پول میں باقی نہیں رہتے۔ مقبول نغمے اور سٹائلوز ہیل والے جوتے اس کی مثالیں ہیں۔ دیگر جیسے یہودی مذہبی قوانین ہزاروں برسوں تک اپنے آپ کو فروغ دیتے رہیں گے، عام طور پر تحریری ریکارڈوں کے عظیم ممکنہ استحکام کی وجہ سے۔ یا میں کامیاب نقل سازوں کے تیسرے عام معیار پر آتا ہوں: نقل میں وفاداری۔ مجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ میں متزلزل زمین پر ہوں۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے جیسے جینس بالکل بھی نقل کی وفاداری والے نقل ساز نہیں ہیں۔ ہر بار جب کوئی سائنسدان کسی خیال کو سنتا ہے اور اسے کسی دوسرے کو منتقل کرتا ہے تو وہ اسے کسی حد تک تبدیل کرنے کا امکان رکھتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں R.L. ٹریورس کے خیالات مستعار لینے کو راز نہیں رکھا، پھر بھی میں نے اسے ان کے اپنے الفاظ میں نقل نہیں کیا، میں نے ان کے الفاظ میں اپنے مقاصد کے لیے ہیر پھیر کی ہے۔ عبارت کا زور ایمفیسس بدلا ہے، انہیں اپنے اور دوسرے لوگوں کے تصورات کے ساتھ ملایا ہے۔ میمز آپ کو تبدیل شدہ شکل میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ جین منتقلی کی الگ الگ ذرات پارٹیکولیٹ تمام یا کوئی نہیں صفت کے برعکس لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میم منتقلی مسلسل تبدیلی کے تابع ہے اور آمیزش کے بھی۔ یہ ممکن ہے کہ یہ غیر ذراتی نان پارٹیکولیٹنس ظاہری شکل گمراہ کن ہے، اور یہ کہ جینس کے ساتھ مماثلت بکھرتی نہیں ہے۔ بہرحال اگر ہم بہت سے جینیاتی خصوصیات کے توارث انہیریٹنس کو دیکھیں، جیسے انسانی قد یا جلد کی رنگت، تو یہ ناقابل تقسیم اور ناقابل حل پذیر ان بلینڈیبل جینس کے کام کی طرح نہیں لگتا۔ اگر ایک سیاہ فام اور ایک سفید فام مجامد کریں تو ان کے بچے سیاہ یا سفید نہیں پیدا ہوتے، وہ اس کے بین بین انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متعلقہ جین ذراتی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ان میں سے بہت سے جلد کی رنگت رنگ سے متعلق ہوتے ہیں، ہر ایک میں اس طرح چھوٹا سا اثر رکھتا ہے کہ وہ ضم ہوتے لگتے ہیں۔ اب تک میں نے میمز کے بارے میں اس طرح بات کی ہے جیسے یہ واضح ہے کہ ایک واحد اکائی والا میم کیسا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ واضح ہونے سے بہت بعید ہے۔ میں نے کہا ہے کہ دھن ایک میم ہے، لیکن سمفنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کتنے میمز ہیں؟ کیا ہر حرکت ایک میم ہے؟ دھن کا ہر قابل شناخت فقرہ، ہر اتار چڑھاؤ، ہر تار، یا پھر کیا؟ میں ویسی ہی کلامی ترتیب سے کام لوں گا جیسی باب 3 میں استعمال کی تھی۔ وہاں میں نے جین کمپلیکس کو بڑی اور چھوٹی جینیاتی اکائیوں اور اکائی در اکائی میں تقسیم کیا۔ جین کی تعریف سخت گیر سب کچھ یا کچھ بھی نہیں کے طور پر نہیں، بلکہ ایک اکائی کے طور پر کی گئی تھی، کروموسوم کی ایک لڑی جس میں صرف نقل سے متعلق کافی وفاداری پائی جاتی ہے، جو قدرتی انتخاب کی قابل عمل اکائی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اگر بیتھوون کی 9ویں سمفنی کا ایک فقرہ پوری سمفنی کے سیاق و سباق سے الگ کر کے انتہائی منفرد اور یادگار ہو اور اسے ایک انتہائی مداخلت کوش یورپی نشریاتی اسٹیشن کے کال سائن کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس حد تک یہ ایک میم کہلانے کا مستحق ہے۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ یہ فقرہ اصل سمفنی سے میرے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت کو واضح طور پر کم کر دیتا ہے۔ اس طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل تمام حیاتیات داں ڈارون کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں تو ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر ماہر حیاتیات کے دماغ میں خود چارلس ڈارون کے عین مطابق الفاظ کی ایک ہی نقل ہے۔ ڈارون کے نظریات کی ترجمانی کرنے کا ہر فرد کا اپنا طریقہ ہے۔
उन्होंने उसे शायद डार्विन की तहरीरों से नहीं बल्कि हालिया मुसन्निफीन से सीखा है। डार्विन ने जो कुछ कहा उसमें ज़्यादातर जुज़ई तौर पर गलत है। डार्विन अगर उस किताब को पढ़ता तो शायद ही उसमें अपने असल नज़रिया को पहचान पाता। अगरचे मुझे उम्मीद है कि वो इस पेशकश को पसंद करता जैसे मैंने की है। इसके बावजूद हर फर्द जो डार्विन के नज़रिए को समझता है अपने ज़हन में कुछ रखता है, इस नज़रिए का कुछ जोर। अगर ऐसा ना होता तो दो लोगों के एक दूसरे से मुत्तफिक होने के बारे में कम व बेश हर बयान बेमायनी हो जाता। एक ख्याल मीम को ऐसी शय के तौर पर पेश किया जा सकता है जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में मुंतकिल होने की सलाहियत रखती है। लिहाजा डार्विन के नज़रिया का मीम इस ख्याल की वो लाजमी बुनियाद है जो नज़रिए को समझने वाले तमाम दिमागों में मुश्तरक है। लोगों के नज़रिए की नुमाइंदगी करने के तरीक़ों में तफावत उसके बाद तारीफ़ के रूप से मीम का हिस्सा नहीं है। अगर डार्विन के नज़रिए को अज़ा में तकसीम किया जा सकता है, जैसे कुछ लोग जुज़्व ए पर यकीन रखें लेकिन जुज़्व बी पर नहीं, जबकि दूसरे बी पर यकीन रखें लेकिन ए पर नहीं, तो ए और बी को अलग अलग मीम समझा जाना चाहिए। अगर तकरीबन हर फ़र्द जो ए पर यकीन रखता है वो बी पर यकीन रखे, अगर मीम्स जिन्याती इस्लाह को इस्तेमाल करने के लिए करीबी तौर से मुंसलिक हों, तो फिर उन्हें एक मीम के तौर पर एक साथ जोड़ना आसान है। आइए हम मीम्स और जीन्स के मबैन तमसील को मज़ीद आगे बढ़ाएं। इस पूरी किताब में मैंने इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया है कि हमें जीन्स को शौरी बामक़ासद एजेंटों के तौर पर नहीं सोचना चाहिए। ताहम अंधा कुदरती इंतखाब इसके बजाय ऐसा बर्ताव करता है गोया वो बामकसद हो, और मकसदी ज़बान में जीन को शॉर्ट हैंड कहना सहूलत बख्श है। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि जीन मुस्तकबिल के जीन पूल में अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा इससे असल मतलब ये है कि वो जीन्स जो इस तरह से बर्ताव करते हैं कि मुस्तकबिल के जीन पूलों में उनकी तादाद में इजाफा हो जाए, तो इन जीन्स के दुनिया में असरात देखे जाने का इम्कान होता है। जैसे जीन्स को फ़ाल एजेंटों के तौर पर सोचना आसान है जो अपनी बका के मकसद की खातिर काम कर रहे हैं, शायद मीम्स के बारे में भी इस तरह सोचना आसान हो सकता है। किसी भी सूरत में हमें इसके बारे में बहुत फ़लसफियाना नहीं होना चाहिए। दोनों सूरतों में मकसद का ख्याल सिर्फ एक इस्तारा है, लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं कि जीन्स के मामले में यह कितना नतीजा खेज इस्तारा है। यहाँ तक कि हमने जीन्स के लिए खुद गर्ज और बेरहम जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, ये अच्छी तरह जानते हुए कि ये सिर्फ़ कलामी तरीक़ा गुफ्तगू है। क्या हम बिल्कुल इसी अंदाज में खुद गर्ज या बेरहम मीम्स भी तलाश कर सकते हैं? यहाँ मसाबकत की नोयत के बारे में एक मसला है। जहाँ जिनसी तौलीद होती है वहाँ हर जीन ख़ास तौर पर अपने हरीफ अलील के साथ एक ही क्रोमोसोम में जगह पाने के लिए एक साथ मुकाबला कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि मीम्स में क्रोमोसोम के मसावी कोई चीज़ नहीं है और अलील के मसावी भी कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक मामूली मायने में बहुत से ख्यालात को मुखालिफ कहा जा सकता है, लेकिन आम तौर पर मीम्स इब्तदाई नकलसाज सालमात से मिलते जुलते हैं जो उनके साफ़ सुथरे जोड़े क्रोमोसोमी ग्रुपों में जदीद जीन्स के बजाय इब्तदाई सोप में आज़ाद होते हैं। फिर मीम्स किस मायने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं? अगर उनके पास इलील नहीं है तो क्या हमें उनसे खुद गर्ज या बेरहम होने की तवक्को करनी चाहिए? इसका जवाब ये है कि हम ऐसी तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि एक मायने में वो एक दूसरे के साथ एक किस्म के मुकाबले में ज़रूर मुलविस होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का कोई भी सारिफ जानता है कि कंप्यूटर का वक्त और मेमोरी स्टोरेज कितनी कीमती होती है। बहुत से बड़े कंप्यूटर मराकज़ में उन पर पैसे अदा करने पड़ते हैं, या हर सारिफ को वक्त का राशन अलाट किया जा सकता है जिसकी पैमाइश सेकंडों में की जाती है, और जगह का राशन अलाट किया जाता है जिसकी पैमाइश अल्फाज में की जाती है। वो कंप्यूटर जिनमें मीम्स रहते हैं वो इंसानी दिमाग हैं। वक्त मुमकिन तौर पर स्टोरेज की जगह के मुकाबले में ज़्यादा अहम महदूद अंसर है और इस पर बड़ा मुकाबला होता है। इंसानी दिमाग और जिस्म जिसे वो कंट्रोल करता है बैक वक्त एक या चंद कामों से ज़्यादा नहीं अंजाम दे सकता। अगर किसी मीम को इंसानी दिमाग की तवज्जो पर गलबा हासिल करना है तो उसे हरीफ मीम्स की कीमत पर ऐसा करना होगा। दीगर अशिया जिनके लिए मीम्स मुकाबला करते हैं वो रेडियो और टेलीविज़न का वक्त, बिलबोर्ड की जगह अखबार के कालम और लाइब्रेरी शेल्फ हैं। जीन्स के मामले में हमने बाब 3 में देखा कि जीन पूल में शरीक तवाफ़ुक़ पज़ीर जीन कम्प्लेक्स पैदा हो सकते हैं। तितली की नकाली से मुतल्लिक जीन्स का एक बड़ा सेट एक ही क्रोमोसोम पर मजबूती से एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो गया, इतना मजबूती से कि उन्हें एक जीन कहा जा सकता है। बाब 5 में हमने जीन के इर्तिकाई तौर पर मुस्तहकम सेट के ज़्यादा नफीस ख्याल का जिक्र किया है। बामी तौर पर मौजू दांत, पंजे, पेट और हवास के अज़ा गोश्तखोर जीन पूल में इर्तिका पज़ीर हुए।
جبکہ سبزی خور جین پول سے خصوصیات کا ایک مستحکم سیٹ نمودار ہوا، کیا میم پول میں بھی اس سے ملتا جلتا کچھ ہوتا ہے؟ کیا مثال کے طور پر خدائی میم کسی دوسرے خاص میم سے وابستہ ہو گیا ہے؟ اور کیا یہ وابستگی شریک میمز میں سے ہر ایک کی بقا میں مدد کرتی ہے؟ شاید ہم ایک منظم چرچ کو اس کے فن تعمیر، رسومات، قوانین، موسیقی، آرٹ اور تحریری روایت کے ساتھ باہمی طور پر مدد کرنے والے میمز کے ایک مشترکہ موافقت پذیر مستحکم سیٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک خاص مثال لیتے ہیں۔ نظریے کا ایک پہلو جو مذہبی رسومات کو نافذ کرنے میں بہت مؤثر رہا ہے وہ جہنم کی آگ کا ڈر ہے۔ بہت سے بچوں اور یہاں تک کہ کچھ بالغوں کو یقین ہے کہ اگر وہ پادری کے احکامات کی تعمیل نہیں کریں گے تو وہ موت کے بعد خوفناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ کسی بات کو منوانے کی ایک عجیب و غریب خراب تکنیک ہے جو قرون وسطیٰ میں اور آج بھی بہت زیادہ نفسیاتی تکلیفوں کا باعث بنی ہوئی ہے، لیکن یہ انتہائی مؤثر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی سوچ سمجھ کر کسی مقابلی ذہن رکھنے والے چرچ نے کی ہو جو گہری نفسیاتی تعلیم دینے کی تکنیکوں میں تربیت یافتہ تھا، تاہم مجھے شک ہے کہ پادری اتنے چالاک تھے۔ بہت ممکنہ طور پر لاشعوری میمز نے جعلی بے رحمی کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اپنی بقا کو یقینی بنایا ہے۔ وہ کامیاب جین ظاہر کرتے ہیں، اس کی اپنے گہرے نفسیاتی اثرات کی وجہ سے جہنم کی آگ کا تصور خود کو برقرار رکھنے والا ہے۔ یہ خدائی میم کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں اور میم پول میں ایک دوسرے کی بقا کی مدد کرتے ہیں۔ مذہبی میم کمپلیکس کے ایک اور رکن کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اندھا یقین ہے، ثبوت کی عدم موجودگی میں، یہاں تک کہ ثبوت سامنے ہونے کی صورت میں بھی ہمیں مشکوک تھامس کی کہانی سنائی گئی۔ اس لیے نہیں کہ ہم تھامس کی تعریف کریں گے بلکہ اس کے لیے کہ ہم اس کے مقابلے میں دوسرے پیغمبروں کی تعریف کریں۔ تھامس نے ثبوت کا مطالبہ کیا۔ کچھ خاص قسم کے میم کے لیے ثبوت تلاش کرنے کے رجحان سے زیادہ کوئی شے مہلک نہیں ہے۔ دوسرے پیغمبر جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہیں ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے لیے قابل تقلید سمجھے جاتے ہیں۔ اندھے اعتقاد کا میم عقلی تحقیق کی حوصلہ شکنی کے سادہ لاشعوری مصلحت کے ذریعے اپنی مستقل حیثیت کو برقرار رکھتا ہے۔ اندھا اعتقاد کسی بھی چیز کا جواز پیش کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دیوتا پر یقین رکھتا ہے یا یہاں تک کہ اگر وہ ایک ہی دیوتا کی پوجا کرنے کے لیے کسی مختلف رسم کا استعمال کرتا ہے تو اندھا اعتقاد فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ صلیب پر دار پر چڑھا کر صلیبیوں کی تلوار سے بیروت کی کسی گلی میں گولی مار کر یا بیلفاسٹ میں کسی بار میں دھماکے سے ہلاک کر دیا جائے۔ اندھے عقیدے کے لیے میمز کے خود کو فروغ دینے کے لیے اپنے بے رحم طریقے ہیں۔ یہی بات وطن پرستی اور سیاست کے علاوہ مذہبی اندھے اعتقاد کے بارے میں بھی درست ہے۔ میمز اور جینز اکثر ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھی مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تجرد، کیلیبیسی ممکنہ طور پر جینیاتی طور پر وراثت میں نہیں ملتا۔ تجرد کے لیے ایک جین پول میں ختم ہو جاتا ہے سوائے بہت خاص حالات کے تحت جیسے ہم سماجی کیڑوں میں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی تجرد کے لیے ایک میم پول میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ کسی میم کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ لوگ اسے فعال طور پر دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ میم کو منتقل کرنے کے علاوہ دیگر چیزوں کو کرنے میں صرف ہونے والا کوئی بھی وقت میم کے نقطہ نظر سے ضائع ہونے والا وقت سمجھا جا سکتا ہے۔ تجرد کے لیے میم پادریوں کے ذریعے ان نوجوان لڑکوں کو منتقل کیا جاتا ہے جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ منتقلی کا ذریعہ مختلف قسم کے انسانی اثر و رسوخ ہیں، قولی یا تحریری لفظ، ذاتی مثال وغیرہ۔ فرض کریں دلیل کی خاطر مثال کے طور پر شادی کی وجہ سے کسی پادری کی اپنے گروپ کو متاثر کرنے کی طاقت کم ہو گئی کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے وقت اور توجہ کا ایک بڑا حصہ بٹ گیا۔ اسے پادریوں کے درمیان تجرد لاگو کرنے کی ایک اہم وجہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اگر یہ معاملہ ہو تو اس کے بعد تجرد کا میم شادی کے میم کے مقابلے میں زیادہ بقا کی قدر کا حامل ہو سکتا ہے۔ یقیناً تجرد کے جین کے لیے بالکل اس کے برعکس سچ ہوگا۔ اگر ایک پادری میمز کے لیے بقائی مشین ہے تو تجرد اس میں تعمیر کرنے کے لیے ایک مفید خصوصیت ہے۔ تجرد باہمی طور پر مدد کرنے والے مذہبی میمز کے ایک بڑے کمپلیکس میں صرف ایک معمولی حصہ دار ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ شریک موافقت پذیر میم کمپلیکس کو اڈاپٹڈ میم کمپلیکسز اسی طرح سے ارتقا پاتے ہیں جیسے شریک موافقت پذیر جین کمپلیکس کو اڈاپٹڈ جین کمپلیکسز۔ انتخاب ان میمز کی حمایت کرتا ہے جو ان کے ثقافتی ماحول کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ثقافتی ماحول دیگر میمز پر مشتمل ہوتا ہے جن کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے۔
لہٰذا میم پول میں ارتقائی طور پر مستحکم سیٹ کی خصوصیات ہوتی ہیں جن میں نئے میمز کا داخل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ میں میمز کے بارے میں تھوڑا سا نیگیٹو ہو رہا ہوں، لیکن ان کا خوشگوار پہلو بھی ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، جینز اور میمز۔ ہماری تشکیل ایسی جین مشینوں کے طور پر ہوئی ہے جو جین کو منتقل کرنے کے لیے بنی ہیں، لیکن ہمارا یہ پہلو 3 نسلوں میں بھلا دیا جائے گا۔ آپ کا بچہ یہاں تک کہ آپ کا پوتا بھی آپ سے مشابہت رکھتا ہے، شاید چہرے کی خصوصیات میں، موسیقی کی صلاحیت میں، بالوں کے رنگ میں، لیکن جیسے جیسے ہر نسل گزرتی ہے آپ کے جینز کی شراکت آدھی رہ جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تناسب تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ ہمارے جین لافانی ہو سکتے ہیں، لیکن جینز کا مجموعہ جو ہم میں سے کوئی بھی ہے اس کا ختم ہونا طے ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم ولیم فاتح کے براہ راست اولاد ہے، اس کے باوجود یہ کافی امکان ہے کہ وہ پرانے بادشاہ کے جینز میں سے ایک بھی نہیں رکھتی ہو۔ ہمیں تولید میں ابدیت کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ دنیا کی ثقافت میں حصہ ڈالتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا خیال ہے تو کوئی دھن بنائیں، کوئی اسپارکنگ پلگ ایجاد کریں، کوئی نظم لکھیں۔ یہ آپ کے جینز کے عام پول میں تحلیل ہونے کے بعد طویل عرصے میں تک زندہ رہنے اور باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ آج دنیا میں سقراط 1 یا 2 جینز زندہ ہو سکتے ہیں یا نہیں بھی، جیسا کہ جی سی ولیمز نے کہا ہے، لیکن کسے پرواہ ہے؟ سقراط، لیونارڈو، کوپرنیکس اور مارکونی کے میم کمپلیکس اب بھی مضبوط ہو رہے ہیں۔ میمز کے میرے نظریے کی تیاری کے حوالے سے یہ کیا سرائیاں ہی کیوں نہ ہوں، سنجیدہ نکتہ یہ ہے جس پر میں ایک بار پھر زور دینا چاہوں گا۔ جب ہم ثقافتی خصوصیات کے ارتقاء اور ان کی بقا کی قدر پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر جاننا چاہیے کہ ہم کس کی بقا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ماہر حیاتیات، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، جینز کی سطح یا انفرادی گروپ یا ذوق کے مطابق نوعوں کی سطح پر فوائد تلاش کرنے کے عادی ہیں۔ جس چیز پر ہم نے پہلے غور نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ثقافتی خصوصیت جس طرح سے تیار ہوئی، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ایسا ہونا خود اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمیں مذہب، موسیقی اور مذہبی رقص جیسی خصوصیات کی روایتی حیاتیاتی بقا کی اقدار کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ ایک بار جب جینز نے اپنی بقائی مشینوں کو ایسا دماغ فراہم کر دیا جو تیزی سے نقل کرنے کے قابل ہے تو میمز خود بخود قابض ہو جائیں گے۔ ہمیں نقالی میں جینیاتی فائدہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس سے یقینی طور پر مدد ملے گی۔ جو کوئی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کو نقل کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میمز تیار ہوں گے جو اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ اب میں نئے نقل سازوں کے موضوع کو یہی روکتا ہوں اور اس باب کو ایک امید پر ختم کرتا ہوں۔ انسان ایک انوکھی خصوصیت جو شاید مادی طور پر تیار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کی شعوری دوربینی کی صلاحیت ہے، خود غرض جینز۔ اور اگر آپ اس باب کو کیا سرائیوں کو مانتے ہیں تو میمز بھی میں کوئی دوربینی نہیں پائی جاتی ہے، وہ ہوش سے عاری اندھے نقل ساز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ مزید شرائط کے ساتھ مل کر نقل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان خصوصیات کے ارتقاء کی طرف مائل ہوں گے جو اس کتاب کے خاص معنی میں خود غرض ہو سکتے ہیں۔ ایک سادہ نقل کرنے والا، چاہے جین ہو یا میم، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ قلیل مدتی خود غرض فائدے کو ترک کر دے گا، خواہ ایسا کرنا طویل مدت میں واقعی مفید کیوں نہ ہو۔ ہم نے جارحیت کے باب میں یہ دیکھا، اگرچہ ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی کے مقابلے میں ہر فرد کے لیے کبوتر کی چال بہتر ہوگی، لیکن قدرتی انتخاب ESS کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ انسان کی ایک اور انوکھی خوبی حقیقی غیر جانبدار سچی اثار پسندی کی صلاحیت ہو۔ مجھے امید ہے، لیکن میں اس معاملے پر کسی پہلو سے بحث نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے ممکنہ میمی ارتقاء پر کیا سرائی کروں گا۔ اب میں جو نکتہ اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ پہلو پر نظر ڈالیں بھی اور یہ فرض کر لیں کہ انفرادی انسان بنیادی طور پر خود غرض ہوتا ہے، تو ہماری شعوری دوربینی، مستقبل کو نقل کرنے کی ہماری صلاحیت، ہمیں اندھے نقل سازوں کی خود غرض بدترین زیادتیوں سے بچا سکتی ہے۔ ہمارے پاس کم از کم ذہنی اسباب مہیا ہیں جو ہمارے قلیل مدتی خود غرض مفادات کے بجائے طویل مدتی خود غرض مفادات کو فروغ دینے کے لیے بنے ہیں۔ ہم کبوتر کی چال میں حصہ لینے کے لیے طویل مدتی فوائد دیکھ سکتے ہیں اور ہم چال کو کام کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے مل کر بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی پیدائش کے خود غرض جینز کو ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں اور اگر ضروری ہو تو ہمیں مخصوص اعتقادات کے خود غرض میمز کو بھی، یہاں تک کہ ہم سوچ سمجھ کر خالص غیر جانبدارانہ اثار پسندی کو پروان چڑھانے اور فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔
ایک ایسی چیز جس کی فطرت میں کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی چیز جو دنیا کی پوری تاریخ میں پہلے کبھی موجود نہیں تھی۔ ہم جین مشینوں کے طور پر بنائے گئے ہیں اور میم مشینوں کے طور پر مہذب ہیں، لیکن ہمارے پاس اپنے خالقوں کے خلاف جانے کی طاقت ہے۔ ہم زمین پر تنہا خود غرض نقل سازوں کے جبر کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔